اس تحریر میں نماز فجر کے بعد ایسا طاقتور وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے آپ کو 3 بڑے فوائد حاصل ہوں، اور خدا کی قسم آپ اس وظیفے کو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی آپ اس کو لازمی طور پر کریں گے انشاءاللہ۔ دعا آخر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگیں تو سچے دل کے ساتھ مانگیں، پختہ ارادے کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ خدا کی قسم آپ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ رکھ لیں کہ اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہی کرنی ہے، اور اپنے اعمال کو صالح کر لیں، نیک کر لیں، اپنے اعمال کو صاف ستھرا کر لیں۔ اللہ کی قسم جب بھی آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، عجیب دو دازادیان میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ادونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو اس کو پکارتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اسے ویسا ہی کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وانا مازا دعانی، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت کے ساتھ ہونا تو ہر شے کے لیے ہے، یہ خاص میت اور کرم ہے جو دعا کرنے والے کو ملتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا دولت اور نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ اپنے مولی کی مشیت و مشرف ہو، ہزار حاجت روائیاں اس پر نثار اور لاکھ مقصد اور مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم قدرت سے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کا خاص قرب جو دعا کرنے والے کو ملتا ہے، اتنی بڑی نعمت اور سعادت اگر اس نعمت پر بندے کی ہزاروں مقبول دعائیں اور مراد بھی قربان ہو جائیں تو کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ چاہتا حواس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے اور وہ بے حد غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، تواس کو چاہے، روزانہ بعد نماز فجر صرف 7 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی کرے، انشاءاللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یاد رہے، جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بے حد مالدار ہو جائے تو وہ سچے دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر یہ درود پاک کا ورد کرے، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور وہ ورد درود پاک کا ہے، درود تاج۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پابندی سے درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔